بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ کبھی رمضان پر اس پہلو سے غور کیجئے کہ یہ ہمیں ہمارے زمان و مکان کو گویا ہم وجود ہونے کی ایک ایسی سطح پر لے جاتا ہے جس سطح پر پہنچ کر حق کا ظہور گویا ہمارے تجربے میں بلا کسی وقفے کے ایک تسلسل کے ساتھ آتا رہتا ہے۔ تو مختصر یہ کہ رمضان حضور حق میں رکھنے والا مہینہ ہے، اور اس کی قدردانی کرنے کے لیے اگر ہم اس کا یہ جوہر اور اس کا یہ وصف ہر صورت میں اپنے پیش نظر رکھیں، اس سارے مہینے میں گندھا ہوا حضور حق اس سارے مبارک مہینے میں سے چھلکتا ہوا حضور حق جو ہے، اگر ہم اس کو اس مہینے میں گویا خود بخود حاصل ہونے والے ایکسپیرینس کو کم از کم اپنے لیے اس طرح رکھیں کہ ہمارے اندر اس حضوری سے تصادم پیدا کرنے والی کوئی چیز ابھرنے نہ پائے، یعنی حضور حق کے ماحول میں رہنے کے جو فطری آداب ہیں اور حضور حق کی تاثیر کے جو نتائج ہیں انسان پر، انسانی نفس پر، قلب پر، ذہن پر، ہم اس کی طرف سے قدر حساس رہیں اور اس کی طرف ذرا متوجہ بھی رہیں، تو عین ممکن ہے، اللہ کے فضل سے پوری امید ہے کہ اس رمضان کی یہ والی نعمت زندگی بھر ہمارے ساتھ رہے۔ تو رمضان میں ایک خاص بات یہ ہے کہ اس میں بہت بڑے قانون معطل ہو جاتے ہیں۔ مثال کے طور پہ اس میں ٹائم جو ہے وہ معطل ہو جاتا ہے، اس میں آدمی جو ہے وہ اپنی بہت ساری ڈیفینیشنز میں یا فنکشنلٹیز میں معطل ہو جاتا ہے، اس میں تنہائی جو ہے وہ معاشرت پر حتمی انداز سے غالب آ جاتی ہے، اور جیسا کہ میں نے کہا کہ ہر چیز جیسے حضور حق میں رکھنے والا آئینہ بن جاتی ہے اس مہینے میں۔ تو جہاں اتنے بڑے قوانین معطل ہو جاتے ہیں، ان میں ایک قانون ہے شر کا، ایول کا، اللہ سے دور لے جانے والی قوتوں کا، تو وہ قوتیں بھی جیسے معطل ہو جاتی ہیں اس مہینے میں۔ تو حق کی طرف چلنے والوں کے راستے میں پیدا ہو جانے والی یقینی اور روایتی اور تقدیری بلکہ رکاوٹیں اس ماہ میں اللہ کے فضل سے ہٹ جاتی ہیں۔ تو اس پوری طرح کے سازگار ماحول میں، یعنی جس کی سازگاری کا یہ عالم ہے کہ وہ ہم سے واقف کروا دیتی ہے، اس مہینے میں ذرا سا غور کر کے تھوڑا سا اپنے اندر جھانکتے ہوئے دیکھیں تو یوں لگے گا کہ جیسے میں ہونے کی اس سطح پر آ گیا ہوں جہاں میری حقیقت میرے دیگر قوائے ہستی یا میرے دیگر فارمل جو میرے گوشے ہیں اور وہ جو اصول ہیں زندگی کے، ان پر حاوی آ گئی ہے۔ تو جب آدمی کو
اس کی حقیقت کو چکھنے اور اس حقیقت میں رہنے اور اپنے موجود ہونے کی جو معمول کی صورتحال ہے، جو معمول کی سطح ہے، یعنی جبلتوں کے ساتھ ان سے جیسے پاک ہو جانے اور ان سے آزاد ہو جانے کی سہولت میسر آ جائے، تو یہ اپنی جگہ اتنی بڑی کامیابی ہے۔ اگر ہم اسے مذہبی ٹرمز میں نہ بھی دیکھیں تو آدمی اپنی تنہائی سے مانوس ہو جائے ایک احساس جواب دہی کے ساتھ، تو اس کا مطلب ہے کہ اس نے اپنے وجود کے اخلاقی جوہر کو پکڑ لیا۔ تو یہ مہینہ جیسے ہر آدمی کو خود بخود یہ موقع فراہم کرتا ہے کہ وہ اپنے اخلاقی ایسنس کو اپنے تمام چیزوں پر حاکم رکھے، اس پہ نگران رکھے، اور اس میں سب سے بڑی جو ایک نعمت ہمیں میسر آتی ہے اس پہلو سے، وہ یہ کہ نفس کے لیے اس کا مغلوب ہو جانا خوشگوار ہو جاتا ہے، یعنی نفس کی رضامندی سے اس کی امارگی کو توڑنا اور اسے خیر سے، تقوی سے، اللہ کی بندگی سے مغلوب کر دینا، یہ خود نفس کے لیے جو امارگی کا عادی نفس ہے اس کے لیے یہ مرغوب تجربہ بن جاتا ہے، اس کے لیے یہ خوشگوار چیز بن جاتی ہے۔ تو اتنی بڑی سہولت آدمی کو اپنے تزکیے یا اپنی اخلاقی تکمیل کے لیے مل ہی نہیں سکتی کہ وہ اس کا مطلب شر کی آواز نکالنے والا خیر کی خاموشی کو قبول کر لے خوشگواری کے ساتھ، رضامندی کے ساتھ۔ اس سے بڑی یہی تصوف کی اصطلاح میں فنائے نفس ہے۔ تو ان پہلوؤں کو دیکھتے ہوئے آج ایک بات عرض کرنی ہے کہ ہم جو ہیں وہ ہم مذہبی معاملات میں، دینی معاملات میں، یعنی خاص طور پر عبادات میں ہم بہت اداکاری کرنے کے عادی ہو گئے ہیں، یعنی ہمیں رونا نہیں آتا، لیکن ہمیں معلوم ہے کہ رونے سے عبادت اچھی ہو جاتی ہے، تو عجیب طرح سے خود کو دھوکہ دیتے ہیں کہ ہمیں رونا آ رہا ہے، یا ہمارے احساسات دینی کاموں میں بیدار ہی نہیں ہوتے، تا وقت کہ وہ جارحانہ ماحول نہ ہو تو ہم دین سے جارحانہ جذبات والا تو ذرا پاکٹس میں تعلق رکھتے ہیں، لیکن ہمارے وہ احساسات جو ہمیں اپنے محبوب پر، اپنے معبود پر، یا اپنے دوست پر، یا اپنے ماں باپ اور بال بچوں پہ قربان کیے رکھتے ہیں، جو ہم سے زیادہ ہمیں ان سے بھرا ہوا رکھتے ہیں، تو اس طرح کے احساسات جو ہر آدمی کے تجربے میں ہیں، وہ احساسات دینی معاملات میں، خصوصاً اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ تعلق میں، اللہ کی اطاعت میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں، قرآن کی تلاوت میں، وہ سب سوئے ہوئے رہتے ہیں۔ تو گویا ہمارے بہترین احساسات جو ہمیں دوسرے کے آگے بہت دوسرے سے ہمیں بھرا رکھتے ہیں، ہمیں ہم سے خالی رکھتے ہوئے دوسرے سے بھرا رکھتے ہیں، یہ ہر شخص کے تجربے میں ہے، یہ کوئی رومانٹسزم نہیں ہے۔ ہر شخص اپنی اولاد سے بھرا ہوا ہے، اپنے حب مال سے بھرا ہوا ہے، اچھا آدمی تو اپنے ماں باپ سے بھرا ہوا ہے،
مطلب آپ کبھی غور کریں تو ہمارے سوچ میں ہم کم ہوتے ہیں، ہماری محبتیں زیادہ ہوتی ہیں، ہمارے محبوب یا ہمارے دشمن زیادہ ہوتے ہیں۔ تو ایسا بھی نہیں کہ گویا یہ ہمارے ساتھ نہ ہو رہا ہو، کیونکہ یہ انسان کی فطرت میں ہے۔ جہاں شعور اور جبلت ایک توازن کے ساتھ جس وجود میں جمع ہوں گے، وہاں سیلف لیسنس کو بیدار رکھنے والے احساسات ضرور برپا ہوں گے۔ تو یہ جو فطری ادب تعلق ہے، یہ جو فطری طور پر خود کو کسی کے لیے نثار کرتے رہنے کی کیفیت اور تخیل ہے یا طرز احساس ہے، یہ ہمارا سب کھپ گیا ہے ادھر ادھر میں۔ وہ کوئی احساس ہمارے لیے اللہ کے حوالے سے سچ کہوں تو نہیں رہ گیا۔ مطلب یہ کبھی ہم پاگل پن کی کوئی حرکت کرتے ہیں اللہ کے لیے، کبھی اللہ کے خیال میں کچھ ایسی بات ہمارے منہ سے نکل جائے جو سننے والوں کو بھی جیسے رشک میں ڈال دے، حیرت میں ڈال دے، اور مطلب ہے کہ خود ہمارے اندر جو ہے وہ ادراک کی وہ اس سطح کو بیدار کر دے جو سطح اللہ سے تعلق میں بیدار رہنی ضروری ہے۔ تو رونا بھی ایسے، اب رونا بھی نہیں آتا، خوشی بھی نہیں ہوتی، خوشی سے ویسے بھی ڈرتے رہتے ہیں، یعنی ہم دین کا خیال آتے ہی مرجھا جانے کے عادی ہو گئے ہیں، یعنی ہمیں خوشی نہیں ہوتی۔ وہ نماز پڑھ لی، خوشی پڑھ لی، پھر پڑھ کے سلام پھیر کے بھی واقعتاً دل میں خوشی بھر جاتی ہے۔ تو یا اللہ کے لیے کوئی تکلیف اٹھانی پڑ گئی تو اس میں بھی خوش ہیں، جیسے اپنے کسی محترم اور محبوب کے لیے تکلیف اٹھانے پر آدمی خوش ہوتا ہے اور ایک فخر سا محسوس کرتا ہے۔ تو یہ سب کچھ ہماری وہ ایکٹیویٹیز جو ہمارے دوستوں اور بال بچوں کے لیے ہیں، وہ تو اس طرح کی کیفیات رکھتی ہیں، لیکن ہمارے وہ افعال اور خیالات وغیرہ جو اللہ کے حکم پر ہیں، جو صرف اور صرف اللہ کے لیے ہیں، ان میں ایک خلا سا ہے، اس میں سب چیزیں جیسے پتھرائی ہوئی ہیں، اس میں لگتا ہے کہ ہماری جبلتیں بھی غیر متاثر ہیں، ہمارا شعور بھی جو ہے وہ بے خبر سا ہے۔ مطلب ہم اپنے دونوں اینڈز کی کارکردگی یا اپنے دونوں اینڈز یعنی شعور اور جبلت، ذہن اور نفس، اس کو عبادت میں حاضر نہیں پاتے۔ سچی بات ہے کہ اس کا عبادت میں تجربہ ہمیں نہیں ہوتا کہ ہماری جبلت کی جو سب جبلتوں کا جو اقتضا ہے، فرحت، وہ عبادت میں حاصل ہو، اور عبادت سے حاصل ہونے والی فرحت میں اور مسرت اور خوشی اور تسکین میں اتنا زور ہو کہ نفس میں اس سے باہر جا کر کہیں سے تسکین حاصل کر لینے کا تصور بھی گویا ماند پڑ جائے۔ تو مطلب نماز کی خوشی کے آگے کاروبار میں ترقی کی خوشی جیسے شرمندہ کر دینے والی خوشی ہو۔ تو یہ سب جو ہے وہ ہم نے اپنے جو اصل زندگی اور اس زندگی میں بیداری اور رنگینی کے جو سینٹرز ہیں، ان سب میں سے جس کی بنیاد پہ ہم وہ ہیں جو وہاں پر ہو رہا ہے، تو وہ سب سینٹرز اللہ سے تو خالی ہیں، اللہ کے دین سے خالی ہیں،
اور بہت سنگین بات یہ ہو گئی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی خالی ہیں۔ پہلے ایک امید تھی کہ ہر آدمی جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک دل کو وجد میں لانے والی، آنکھوں کو آنسو برسانے والی کیفیت سے جو ہے وہ بھرا ہوا رہتا تھا، چاہے وہ بے عمل ہو۔ لیکن اب اگر غور کریں تو یہ یہ چیز بھی جیسے بالکل کم سے کم ہوتی جا رہی ہے، یہ چیز بھی مٹنے کے پروسیس میں ہے۔ تو اب بجائے اس کے کہ ہم دینی اصطلاحات اور مذہبی محاورے میں بات کریں، اس رمضان میں کوشش کیجئے کہ خوش رہیں، کیونکہ جن چیزوں کے ساتھ ہم خوش رہیں گے پھر ان چیزوں سے تعلق کا حق ادا کرتے ہوئے جب ان کے مرتبے کے مطابق ان سے اپنے ذہن کو ایک خاص زاویے سے متعلق کریں گے تو پھر انشاءاللہ خشیت بھی نصیب ہو جائے گی، ڈرنا بھی نصیب ہو جائے گا۔ لیکن آدمی پہلے خوش ہونا سیکھے، تو پہلے خوش رہو اللہ کے ساتھ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اور یہ خوشی ہی تمہیں خشیت میں سچا کرے گی۔ جو خوش نہیں ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ، وہ اللہ سے ڈرنے کے لائق نہیں ہے۔ بس اس بات کو یاد رکھنا۔ تو اس مہینے میں ہر چیز جیسے خوشی کریں، کوئی نصاب نہیں ہے، نصاب صرف اتنا ہے جتنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری اشرے کے بارے میں ارشاد فرما دیا ہے۔ کوئی نصاب نہیں ہے۔ نوافل میں تنوع ہے، نوافل کا ثواب فرض جتنا ہے۔ تو کچھ بھی کریں، بس کوشش کریں جیسے میں خوش ہوں، اس لیے خوش ہوں کہ اللہ کو خوش کرنے کی مہم پر نکلا ہوا ہوں۔ اللہ نے مجھے کھلا موقع دے دیا ہے کہ آؤ مجھے خوش کرو، اور خوش کرو گے تو میں خوش ہو بھی جاؤں گا۔ تو اب جو آدمی اللہ کو خوش کرنے کی ایسی سہولت میں ہو تو وہ ظاہر ہے اس سے زیادہ خوش کون ہوگا؟ جس کو یقینی موقع اللہ کی طرف سے ملا ہو کہ ہاں مجھے خوش کر دو، میں اس مہینے میں خوش ہو جاؤں گا۔ تو اب آپ بتائیے، اس سے بڑی دنیا میں بشارت جنت کی بھی نہیں ہے۔ یعنی اللہ کی خوشنودی کی بشارت اگر مل جائے تو یہ تو جنت سے بھی بڑی دولت ہے نا۔ تو پھر آدمی کو کتنا خوش ہونا چاہیے، جو اللہ کو مانتا ہے اسے کتنا خوش ہونا چاہیے۔ پھر اب دیکھیے کہ اللہ کو خوش کرنا ہے مزدوروں کی طرح، تنہائی میں وفاداروں کی طرح، اور اپنے سارے نظام تعلق کو اللہ کی طرف یکسو کر دینے والے وفادار بندوں کی طرح۔ تو بس اس سے بڑھ کے کیا خوشی ہوگی؟ تو بس خوش رہو اس یقین کے ساتھ کہ اللہ کو خوش کرنا اس مہینے میں میرے اختیار میں دے دیا گیا ہے۔ اب آپ بتاؤ اس سے بڑی کیا چیز ہوگی کہ دنیا کی، کائنات کی، دین و دنیا، ہر چیز کی جو انتہا ہے، جو سب سے بڑی کامیابی ہے، جو سب سے بڑی نعمت ہے، اللہ کی رضا کا حصول، وہ اس مہینے میں تمہارے اختیار میں دے دیا گیا ہے۔ تو اس میں تو بہت کم لوگوں کو ہوش میں رہنا چاہیے، اتنی بڑی بشارت ہے یہ۔ یہ تو ایسا ہے کہ سب جیسے بازاروں میں گونج رہا ہو یہ سب، دکاندار اپنی دکانیں چھوڑ کے نکل جائیں، خریدار چیزوں کو بھول جائیں، یہ اس طرح کی خوشی ہے۔ تو اس خوشی کو ذرا اپنے اندر بیدار کرتے ہوئے
جب عید کا چاند اللہ نے چاہا ہم دیکھیں گے تو اس وقت تک امید ہے انشاءاللہ کہ اللہ ہم سے راضی ہو چکا ہوگا، اور ہم تو اللہ سے راضی ہیں ہی، پہلے روزے سے راضی ہیں، یعنی خوش ہیں۔ راضی کا مطلب خوش۔